اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مشہور ہونا ہے، ان کو فیم لینا ہے، چاہے ان کی کوئی ویڈیو اس طرح گندی لیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. بہرحال یہ اس کو فیمس ہونا یا شہرت نہیں بولتے، اس کو بدنامی بولتے ہیں. اور جو بدنامی ہوتی ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے. لیکن یہ لوگ کچھ پیسوں کے لالچ میں اس حد تک گر چکے ہیں یار، اپنا جسم دکھا رہی ہیں لڑکیاں، لڑکے جو ہیں وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. اس طرح ٹک ٹاک لائیو کے اوپر لڑکے بھی ہیں، 4-5 بڑے بڑے نام ہیں یار. اتنی یہ لوگ بھی گالی دیتے ہیں، فحاشی بدتمیزی کرتے ہیں. مطلب چائنا نے یا ٹک ٹاک والوں نے یہ جو ٹک ٹاک لائیو کا فیچر ہے یہ اس لیے بنایا تھا کہ وہاں پر کچھ چیزیں لرن کی جائیں، وہاں پر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، وہاں پر جو ڈبیٹ ہو، ٹھیک ہے، آپس میں لوگوں کی کنورسیشن ہو. لیکن وہاں پر کیا ہے جی، پاکستانی جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر وہاں پر نا اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ پاکستان میں یہ فیچر بند ہے، پاکستان میں تو 2-4% لوگ اس کو دیکھتے ہیں نا جگاڑ شگاڑ کر کے، ٹھیک ہے. لیکن باہر جو میں دیکھتا ہوں اوورسیز پاکستانی، اسپیشلی دبئی کے اندر، سعودی عرب، گلف کے اندر، مطلب وہاں پر لوگ جناب ان کو گفٹنگ کیے جا رہے ہیں. مطلب یہ جو لڑکیاں ہیں یہ لاہور اسلام آباد کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر وی آئی پیز جگہ پہ رہ رہی ہیں. یہ بیسیکلی وہی ہیں، چکلے والی ہیں، دھندے والی ہیں، ٹھیک ہے، کوٹھوں والی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی نئی جنریشن ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ گاہک ان کے کوٹھوں پر جاتا تھا، ان کے چکلوں پر جاتا، ان کے اڈوں پر جاتا. لیکن اب آج کل یہ ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، یہ طوائفیں جو ہے نا یہ ڈیجیٹل طوائفیں بن چکی ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر اوپنلی اپنا جسم دکھا رہی ہیں. اب جو ٹھرکی ہیں، اب جو ان کو پیسہ پھینک رہا ہے، مطلب جو بندہ کروڑوں ان پہ خرچ کر رہا ہے، اس نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ڈیٹیں ان کی فکس ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایویں نہیں یہ 5 اسٹار 4 اسٹار ریسٹورنٹ کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے ٹرپ دبئی کے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی قربانی ان کو دینا پڑتی ہے. تو باقی ان کو دیکھ کر اور بھی پاکستان کے اندر جو عورتیں خراب ہو رہی ہیں. آج کل پاکستان کے اندر اتنے مسائل ہیں یار، لوگوں سے 2 ٹائم کا کھانا نہیں پورا ہو رہا. مطلب جو غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، چھوٹی سی جاب ہے اس کی، وہ اپنی بیگم کو کیسے یار اس طرح کی وی آئی پی قسم کی لائف دے گا. تو جو اب ان کی بیگمات سارا دن ٹک ٹاک دیکھیں گی، ان گشتیوں بغیرتوں کو دیکھیں گی کہ یار یہ تو دبئی کے اندر سیٹل ہو گئی ہیں، بڑا پیسہ کما رہی ہیں، وہ کہتی ہیں چھوڑو بچے، فیملی، ہسبینڈ، اس نے کیا مجھے دینا ہے، میرے پاس تو ابھی جوانی ہے، میں خوبصورت ہوں، لاکھوں مرد میرے پہ فدا ہیں، بھاگ جاتی ہیں. اور جو ہیں ایسے بہت زیادہ گروپس ہیں جو ان کو دبئی لے کر جاتی ہیں. یہ بڑا دھندا چل رہا ہے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اگر یہاں پر اگر ہاتھ ڈالا جائے نا تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. یہ دبئی کے اندر کتنا بڑا مافیا اس طرح بیٹھا ہوا ہے. اس طرح پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایسی طلاقیں ہو چکی ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے، جن کی بیویاں چھوڑ کر ان کو چلی گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں. تو ویسے تو بغیرتی اور فحاشی ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن جو کام اس ٹائم ٹک ٹاک کر رہا ہے نا وہ بھائی سب پہ بازی لے گیا. اور خاص طور پر ٹک ٹاک لائیو. یہ بھی اچھا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فیچر کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی پاکستان کی گندی عورتیں اور بغیرت مرد اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے فون میں یو کے کی، یو ایس اے کی، یا مطلب دبئی کی یا کسی بھی کنٹری کی سم ڈالیں گے نا تو آپ کے جو ٹک ٹاک ہے نا وہ بھی لائیو کا فیچرز وہاں پہ آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو موسٹلی یہ جو گشتیاں ہیں اور یہ بغیرت جو ہے یہ دبئی کے اندر موجود ہے. اب جناب لاسٹ ویک ایک فاطمہ جتوئی نام کی ٹک ٹاکر ہے جی، اس کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کا ٹوٹا لیک ہو گیا. مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بتاتے ہوئے بھی اتنی زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، پاکستانی ہیں، مطلب ہم میں سے ہی ہیں نا. تو کس حد تک یہ لوگ پیسے کے لیے اور مطلب سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ گند انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اس کے یہ پاکستان کے اندر فیملی بلاگنگ کرتی تھی، ٹھیک ہے، گاؤں کے اندر رہتی تھی، اپنی وہاں پر زندگی دکھاتی تھی، بڑا سادہ سی سمپل سی، اس کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی، اور وہاں پر لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، بہت جلدی اس کا چینل گرو کیا. لڑکی پیاری تھی اور اس کی ماں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، پوری طرح اس کی مارکیٹنگ کی. پھر جناب کرتے کراتے یہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں پاکستان کے اندر. پھر ظاہری بات ہے جو بڑی پارٹی ہیں انہوں نے رابطہ کیا ان سے اور اس کو لے گئے دبئی کے اندر، کیونکہ دبئی اس ٹائم ہب ہے ٹک ٹاک لائیو کا، ٹھیک ہے. وہاں پر ایجنسیز بنی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگ وہاں پر اپارٹمنٹس لے کر دیتے ہیں، وہاں پر ان بغیرت گشتیوں کو وہاں پر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ وی آئی پی قسم کے ہوٹلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دبئی آپ کو پتہ ہے کہ عیاشی میں نمبر 1 پہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے. تو بھائی صاحب وہاں پر گفٹنگ کون کرتا ہے؟ اب بھی یہ چیز بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ گفٹنگ کون بیوقوف کا بچہ اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر دے گا کسی کو؟ کون دیتا ہے؟ نہیں نہ دیتا. بڑی تکلیف ہوتی ہے پیسہ 1 روپیہ دینے میں. یہ کون لوگ ہیں بھائی صاحب؟ یہ وہ ٹھرکی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹھرکی مرد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سب سے قصوروار مرد ہے. اگر کوئی مرد اتنی ٹھرک نہیں جھاڑے گا، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے یہ عورتیں بھی ان لیمٹس کو کراس نہیں کریں گی.
اب جناب یہ جو فاطمہ جتوئی نام کی لڑکی ہے 16-17 سال ابھی اس کی ہے یا ٹین ایجر ہے، تو وہاں اس کی ابھی اس کے ٹوٹے لیگ ہو گئے ہیں، اور پھر وہی جس کی بھی آج کل ویڈیو لیگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو اے آئی سے بنائی گئی ویڈیو. اس کے بعد یہ فاطمہ جتوئی نے بولا کہ یہ تو اے آئی سے ویڈیو ہے، میری ویڈیو نہیں ہے. اب سارا الزام اے آئی کی سپرد ہے، مطلب جو بھی گندا کانٹ یہ لوگ کریں گے اے آئی کے کھاتے میں چلا جائے گا. اچھا جی، پتہ تو چل گیا کہ ویڈیو اوریجنل ہیں، کسی ایک کے ساتھ نہیں، کافی مردوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے گفٹنگ وہی کریں گے، ٹویٹ ٹھرکی کریں گے جنہوں نے اس کے ساتھ راتیں سونا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اپنی جیب سے کروڑوں انویسٹ کر رہا ہے کسی پہ، تو ظاہری بات ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے تو نہیں نہ کرے گا، ٹھیک ہے. اس نے کوئی نہ کوئی فائدہ تو لینا ہے. تو ٹک ٹاک جو لائیو ہے نا، اس میں ایک بات یاد رکھیں، لڑکیاں جتنی بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جتنی بھی وہاں پر لڑکیوں کو گفٹنگ ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف جسم کی وجہ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. گفٹنگ ہوتی ہے، لڑکیاں پھر ان سے پرائیویٹ میسیجز پہ بات ہوتی ہے، مطلب واٹس ایپ وغیرہ شیئر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ٹھرکی ہیں وہ بھی دبئی میں بیٹھا ہوگا، وہ کہیں بیٹھا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی پارٹیز ہیں نا، بڑے بڑے مگر مچھ وہاں پر بیٹھے ہوئے. مطلب فاطمہ جتوئی ہے، کل کو کوئی اور آ جائے گی. یہ ایک لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ اب پچھلے 100 سال 1.5 2 سال پچھلے ریکارڈ نکالیں تو ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسی گشتی عورت آ رہی ہے جو فحاشی کو سر عام پھیلا رہی ہے. اس کو کوئی غرض نہیں اس کے رشتوں سے، اس کے خاندان سے لوگ کیا بول رہے ہیں، صرف پیسے کی ہوس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے جو ادارے ہیں، اب ایف آئی اے ہے یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھو یہ 10-15 لوگ ہیں پاکستانی جو مرد ہیں، جو دبئی کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ٹک ٹاک لائیو کرتے ہیں، سر عام گندی گالیاں، فحاشی، بےہودگی وہاں پہ پھیلا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کوئی 15-20 لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے. ان کا اب وہاں پر ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو گند وہاں پر مچا رہی ہیں. تو جب یہ پاکستان آئیں تو ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی زیادہ گندگی لائیو کے اوپر پھیلائی جاتی ہے نا، وہاں پہ پنشمنٹ دی جاتی ہے. 2 لوگوں کے درمیان میچ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہارتا ہے نا اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. اور پنشمنٹ کیا ہوتی ہے جی؟ شاور کے نیچے چلی جائے، ٹھیک ہے، یہاں پر پانی ڈالیں. مطلب اتنی بےہودہ قسم کی وہ مطلب ولگیرٹی کا جو اینڈ لیول ہے نا، میں جب ان گشتیوں کو، بغیرتیوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستان میں یقین کرو پورن انڈسٹری کو لیگل کر دینا چاہیے، اور ان کو اجازت دینی چاہیے کہ جو مرضی بناؤ تم لوگ. مطلب اس حد تک یہ لوگ، یہ بغیرت عورتیں جو ہے نا، تمام لیمٹس کو کراس کر چکی ہیں. اچھا، اس فاطمہ جتوئی کے حوالے سے جو ڈاکٹر عفان ہے نا، اس نے 2 مہینے پہلے بات کی تھی، بلکہ 2 مہینے پہلے نہیں، ڈاکٹر عفان نے اس فاطمہ جتوئی کے حوالے سے آج سے کچھ 6 مہینے پہلے بات کی تھی کہ یار یہ فاطمہ جو جتوئی ہے نا، اس کی جو والدہ ہے یہ اس کو بڑا یوز کرتی ہے اور یہ فحاشی پھیلا رہی ہے. تو یہ دونوں جو ماں بیٹیاں کام کر رہی ہیں نا، یہ کام سیدھا سیدھا فیملی ولاگنگ نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کوئی اور سٹوری ہے. مطلب یہ لوگ دونوں جو ہے نا، یہ فحاشی پھیلا رہی ہیں اور معاشرے کو خراب کر رہی ہیں. تو ان کا جو کنٹینٹ ہے نا، یہ کوئی اخلاقیات کے مطابق یا ایک عام فیملی ولاگنگ کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو لے کر ڈاکٹر عفان کو بہت زیادہ جناب روسٹ کیا گیا کہ یار یہ تو ہمیں بس بکواس کرتا رہتا ہے. اب پھر 2 مہینے پہلے بھی ڈاکٹر عفان کی ویڈیو آئی تھی جس میں اس نے دکھایا تھا کہ کس طرح برج خلیفہ اور دبئی شاپنگ مال میں یہ فاطمہ جتوئی وہاں پہ شاپنگ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ بیچز کے اوپر، دبئی کے بیچز پر جناب وہ اس نے نکرز پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب فل اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا ہے. تو اس کے جو مالکان ہیں دبئی کے اندر جو اس کو لے کر گئے ہیں، جن کے ساتھ وہ عیاشی کر رہی ہے، دن رات گزار رہی ہے، راتیں گزار رہی ہے، تو انہوں نے تو بھائی پھر اس کا جسم نوچنا ہے، اس سے ہر وہ کام لینا ہے. پریشان ہو جاتا ہوں پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو سامنے آنا ہوتی ہے. اب جناب 15-20 دن ہی ہوئے ہیں نا وہ میری والی ویڈیو، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کے اوپر لگا اور اوپنلی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. مطلب پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، کوئی گانا بھی اس طرح کا ہوتا تھا نا کہ جس میں بڑے ہی بولڈ قسم کے سین ہوتے تھے، تو بھائی صاحب وہ بندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوتے شرماتے تھے کہ یار یہ کتنا بےہودہ قسم کا اس میں ولگیرٹی دکھائی گئی ہے. دبئی اس ٹائم ہب بنا ہوا ہے. سو فاطمہ جتوئی ہو گئی یا کل کو کوئی اور آ جائے گی، یہ نارمل چیزیں ہیں، لیکن ایز اے سوسائٹی ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. اور حکومت کو بھی فی الفور سب کاموں کو چھوڑ کے نا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ایکشن ہے نا ان کے اوپر لینا چاہیے. جو لوگ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے. بڑے بڑے 8-10 نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ پکڑے جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے لاسٹ منتھ میں صوفیہ گجراتن نام کی ایک انتہائی گندی ولگیرٹی پھیلانے والی ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، لڑکی ہے، وہ بھی دبئی کے اندر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اللہ معاف کرے مجھے وہاں پر بے حرمتی کی تھی، جس میں ایک لڑکی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی ٹک ٹاک لائیو کے اوپر. اور جس لڑکی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی نا، تو اس کی تصویر کو اس کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا. اور اس لڑکی کی جو تصویر تھی نا، اس کا بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ تھا، ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے یار. تو یہ ان کی حالات ہیں.
اتنی زیادہ یہ لوگ اس ٹائم بے حیائی پھیلا رہی ہیں نا، معاشرے میں سب سے زیادہ جو اس ٹائم ولگیرٹی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے وہ اس طرح ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ہے. ٹھیک، باقی جی ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ اس طرح کا جو پیسہ ہے نا، اس سے کبھی بھی زندگی کے اندر نہ ہی چینج آ سکتا ہے، نہ ہی سکون آ سکتا ہے. یہ دنیا بھی اپنی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. اینی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹس باکس میں لازمی کیجیے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے یا اسی طرح گہری نیند سوئے رہنا چاہیے؟ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.